ایک منفرد تاریخی کہانی۔ لاہور میں دیوالی کے دن یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک حور شمائل بت ایک کافر ادا کی داستان۔ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلے کے زمانے کا ذکر ہے۔ پنجاب کے صوبے کا بندوبست سردار خان بہادر کے سپرد تھا۔ خان بہادر کا نائب نواب مومن خان تھا۔ مومن خان کی بہادری، حوصلہ مندی، رواداری اور خاندانی شرافت دور دور مشہور تھی۔ لاہور کی تاریخ کا سنہرا باب اسی دور پر مشتمل ہے۔ ایک بار دیوالی کا تہوار دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا۔ سورج کی آخری کرنیں فلک بوس عمارتوں سے سرگوشیاں کرتی ہوئی آہستہ آہستہ پھیکی پڑ رہی تھیں۔ ہندو دھرم کا ہر چھوٹا بڑا فرد اپنی حالت و حیثیت کے مطابق دیوالی کے دیے جلانے میں مگن تھا۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ گلیوں اور بازاروں میں انتہائی رونق تھی۔ جو ہندو نہیں تھے وہ بھی اپنے ہم وطنوں، اپنے پڑوسیوں کی خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ ہر طرف کھلونے، مٹھائیاں، پھلجڑیاں، پھل اور طرح طرح کی چیزیں بک رہی تھیں۔ خوانچوں اور ٹھیلوں کے ارد گرد بچوں کی بھیڑ لگی تھی۔ ایک میلے کا سا سما تھا۔ اچانک ڈبی بازار میں نقارے کی پرہیبت آواز سنائی دی۔ ہر شخص خبردار ہو گیا۔ نواب مومن خان کی سواری آ رہی تھی۔ ڈبی بازار کی ایک عالی شان عمارت میں دوسری منزل کا ایک دریچہ کھلا ہوا تھا۔ دریچے سے شہر کے ایک معزز رئیس کی 17 سالہ پری جمال لڑکی روپا کا چہرہ چاند کی طرح جھانک رہا تھا۔ روپا بازار کی رونقوں کا نظارہ کر رہی تھی۔ نقارے کی آواز سن کر اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس نے مومن خان کی بہادری، نیک دلی، غریب پروری، انصاف پسندی اور مردانہ وجاہت کے بہت چرچے سنے تھے۔ وہ مدت سے خواہش رکھتی تھی کہ مومن خان کو ایک نظر دیکھ لے۔ آج اتفاق سے مومن خان کی سواری خود اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ روپا توجہ سے دیکھنے لگی۔ آخر مومن خان کی سواری نمودار ہوئی۔ روپا کی نظریں خوش وزا، خوبرو اور شکیل و وجیح شخص پر جا کے ٹھہر گئیں۔ وہ شخص اپنی سبک رفتار کالی گھوڑی پر سوار تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر شاہانہ وقار تھا اور کمر کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی۔ اس کا کشادہ سینہ سونے چاندی کے تمغوں سے سجا ہوا تھا۔ اعضاء مضبوط و متناسب تھے۔ اس کی سج دھج کہہ رہی تھی کہ بڑے بڑے شہزور اس کی ہمت و طاقت کے آگے تابے دار سجدے کرتے ہیں۔ مومن خان کے خوشنما لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ہموار پیشانی اور جھکی ہوئی آنکھیں اس کی بلند خیالی و شریف النفسی کئی غماز تھیں۔ بھرے بھرے بازو پہاڑوں کو ہلا دینے کے دعوے دار دکھائی دے رہے تھے۔ حسین روپا مومن خان کو اس وقت تک متواتر دیکھتی رہی جب تک اس کی سواری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ اپنے آپ سے غافل، بے حس و حرکت خاموش کھڑی تھی۔ تصور کی آنکھیں اسے نامعلوم کیا کیا دکھا رہی تھیں۔ روپا کی محویت اس کے والد نے آ کر توڑی۔ روپا، کیا دیکھ رہی ہو بٹیا؟ روپا کانپ گئی جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے جاگی ہو۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ کچھ نہیں پتا جی۔ پھر اس نے خود کلامی کے انداز میں اپنے پتا سے پوچھا، یہ نواب مومن خان کی سواری تھی نا؟ ہاں بیٹی، انہی کی سواری تھی، اس کے پتا نے کہا۔ سرکار بہت اچھے حاکم ہیں۔ وہ امیر غریب، چھوٹے بڑے اور ہندو مسلمان سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ کاش ان کا جیون 1000 سال سے زیادہ ہو۔ ایسے دیالو، ایسے نیک منش سنسار میں روز روز نہیں آتے۔ روپا معمول کے خلاف آدھی رات تک پلنگ پر کروٹیں بدلتی رہی۔ پھر اس کی آنکھ لگی تو اسے باغ و بہار خواب نظر آنے لگے۔ شوق کامدیو کے ہاتھوں نے ایک ماہ لقا ایک رشک حور دوشیزہ پر اپنا کبھی خطا نہ ہونے والا تیر چلا دیا تھا۔ صبح روپا اٹھی تو مہین پرتوں سے سورج دیوتا نے اس کے مخملی کالوں اور ریشمی بالوں کو ہلکی ہلکی روح پہلی روشنی سے نہلا دیا۔ رات بھر میں روپا کا معصوم پرسکون دل ایک بڑے انقلاب سے گزر چکا تھا۔ دوسرے دن روپا نے کسی سے سنا کہ نواب مومن خان شکار کھیلنے کے لیے جنگلوں کی طرف نکل گئے ہیں۔ روپا کے رگ و پے میں بے قراری دوڑ گئی۔ آنکھوں کی شمعیں جلنے بجھنے لگیں۔ دل میں رہ رہ کے درد اٹھتا رہا۔ وہ اس کی خیر و عافیت کی دعائیں کرتی رہی۔ آخر روپا کے چھوٹے بھائی نے اسے خبر دی کہ مومن خان صحیح و سلامت واپس آ گیا ہے۔ روپا کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ اس نے دیوانگی سے دوڑ کر اپنے چھوٹے بھائی کا منہ چوم لیا۔ چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ روپا نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح مومن خان کو بھول جائے اور اس کا خیال دل سے نکال دے، لیکن بھولنے کی کوشش میں اس کی یاد اور زیادہ ستانے لگی۔ یہ روگ اب روپا کے بس کا نہیں رہا تھا۔ جب بھی مومن خان کی سواری ڈبی بازار سے گزرتی، روپا کے دل کی چنگاری شعلہ بن کر بھڑک اٹھتی۔
وہ چاہتی کہ کسی طرح اڑ کر مومن خان تک پہنچ جائے، مگر بازو بس پھڑ پڑا کے رہ جاتے۔ اس کے آنچل کو چھو رہی ہے صبا، وائے قسمت کہ میں صبا نہ ہوا۔ دوسری طرف مومن خان نے ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اس بے نیازی نے چلتی پر تیل کا کام کیا، لیکن روپا اس سے بے نیازی کا گلہ نہیں کر سکتی تھی۔ مومن خان کو کیا معلوم کہ کسی کھلے دریچے میں کوئی نوجوان لڑکی اس کے لیے اپنا دل کا دروازہ کھولے کھڑی ہے۔ روپا کے ماں باپ بہن بھائی پریشان تھے کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ نہ مسکرانا، نہ ہنس ہنس کے باتیں کرنا، نہ کسی سہیلی سے ملنا، نہ کھانے کا خیال، نہ پہننے کی فکر۔ وہ لوگ سوچتے سوچتے اس نتیجے پر پہنچے کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، اب اس کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے۔ وہ روپا کے بیاہ کی دھن میں لگ گئے۔ وقت تیزی سے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ دیوالی پھر آ گئی۔ روپا کی نگاہوں میں گزشتہ دیوالی کا ناقابل فراموش نظارہ گھوم گیا۔ دل میں ایک ایسا درد اٹھا کہ اسے دبانا مشکل ہو گیا۔ روپا بے چینی سے مومن خان کی سواری کا انتظار کرنے لگی۔ لمحے ٹھہر ٹھہر کے گھسٹ گھسٹ کر گزرتے رہے۔ آخر دن ڈھلا اور شام ہوئی۔ لوگ خوشی سے دیے جلانے لگے۔ چراغ پر چراغ روشن ہوتا گیا۔ دیکھتے دیکھتے چاروں طرف ایک دلکش نظارہ پھیل گیا۔ مومن خان کی آمد کے نہ آثار تھے، نہ امید تھی، مگر روپا کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ وہ بڑے ارمان سے اس کا انتظار کرتی رہی۔ آخر اس کی مراد پر آئی۔ دل کی کلی کھل گئی۔ نقارے کی آواز نے فضا میں رس کھول دیا۔ روپا نے آنکھیں مل مل کے دیکھا۔ وہ واقعی مومن خان کی سواری تھی۔ روپا 12 مہینے سے من مندر کی اس دیوتا کی پوجا کر رہی تھی۔ دیوتا کو دیکھ کر پجارن کی عجیب حالت ہو گئی۔ مومن خان اس دن بہت خوش و خرم نظر آ رہا تھا۔ دیوالی کی خوشی میں وہ بھی برابر کا شریک تھا۔ روپا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جذبات کے بے پناہ طوفان میں ایک ناچیز تنکے کی مانند بہہ گئی۔ دل کے بھڑکتے شعلوں نے بلند ہو کر اس کی دماغی قوت بھسم کر کے رکھ دی۔ دل میں ایک عجب ہوک اٹھی۔ روپا یہ ہوک دبا نہ سکی۔ خیالات و احساسات ایک بے مہار خواہش، ایک بے قابو عزم میں تبدیل ہو گئے۔ محبت دیوانگی کی حد تک پہنچ گئی۔ عزت و ذلت، نیک نامی و رسوائی کی درمیانی دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تگ و ناموس کا لحاظ بے خودی کی شدت پر قربان ہو کے رہ گیا۔ صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا اور چھلک پڑا۔ شرم و حیا نے بے حجابی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ سڑک پر دور کھڑے ہوئے لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک نوجوان لڑکی دیوانوں کی طرح دوڑتی ہوئی، حفاظتی دستہ چیرتی ہوئی نواب مومن خان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے مومن خان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اسے معلوم ہوا جیسے جلتا بھڑکتا سورج اچانک اس کے سامنے آ گیا، جیسے حسن کے خدا نے اس کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ روپا کے لمبے سیاہ بال اس کے رخساروں اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ مومن خان گھوڑے سے اتر گیا۔ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ وہ خود گھوڑے پر سوار رہے اور بات کرنے والا نیچے کھڑا ہو۔ اس نے نرم لہجے میں لڑکی سے سوال کیا، شاید آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مومن خان کسی کو تو کہہ کر مخاطب نہیں کرتا تھا، ہمیشہ آپ جناب سے بات کرتا تھا۔ روپا منہ سے کچھ نہ بول سکی، اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ مومن خان نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، ہم ہمتن گوش ہیں، فرمائیے۔ روپا نے اس طرح اس کی طرف دیکھا جیسے اپنا مدعا آنکھوں آنکھوں میں بیان کر دینا چاہتی ہو۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سارے لوگ حیران اور خاموش کھڑے تھے۔ روپا بے خیالی میں اپنا آنچل انگلیوں پر لپیٹنے لگی، پھر بے ترتیب آواز میں کہنے لگی، کتنا اچھا ہو اگر ایشور مجھے آپ کی صورت اور آپ کی سیرت کا ایک لڑکا آپ ہی کی پیٹ سے عطا کر دے۔ نہ جانے کس طاقت اور جذبے نے اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے۔ اسے شاید یہ احساس ہوگا، کیا پتہ دیوتا کا سامنا پھر ہو نہ ہو۔ وقت بھی کم ہے، جو کہنا ہے ابھی کہہ دینا چاہیے۔ اس کا حسین چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ خوبصورت نرگسی آنکھیں مہندی رچے پیروں میں کھپ گئیں۔ اوہ، ہم سمجھ گئے۔ نکتہ شناس مومن خان معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اطمینان سے کہا، بی بی آپ کے رواج اور ہیں، ہماری رسوم اور۔ آپ ہندو ہیں، ہم مسلمان، اس لیے ہماری شادی دنیا کی نظر میں ایک نامناسب بات ہوگی۔ نکتہ چین ہمیں حوث پرست کہیں گے، حاسد نہ آپ کو چین لینے دیں گے نہ ہمیں۔ روپا کے ہونٹوں میں چنبش پیدا نہیں ہوئی۔ مومن خان نے سلسلہ کلام جاری رکھا، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچئے، اگر آپ اور ہم دنیا کی پرواہ کیے بغیر شادی کر بھی لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاں اولاد ہی نہ ہو۔
اگر ہو بھی تو اس کی ضمانت کون دے گا کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ خیر، اگر فرض کر لیا جائے کہ ہمارے ہاں لڑکا ہی ہوگا تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ صورت و سیرت میں آپ کی آرزو کے مطابق ہو؟ مختلف بھی تو ہو سکتا ہے۔ روپا اس استدلال کا کیا جواب دیتی؟ لرزیدہ آواز میں کہنے لگی، میں بھگوان سے پرارتھنا۔ مومن خان نے اس کی بات کاٹ دی، آپ کی پرارتھنا ضائع نہ ہوگی، دل سے نکلی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ روپا نے اس کی طرف دیکھا۔ مومن خان پھر بولا، ادھر دیکھیے، آپ کو ہمارے جیسا لڑکا چاہیے نا؟ ہم اپنی تلوار کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آج سے آپ ہماری ماں ہیں۔ اس نے اپنے بازو میں لٹکی ہوئی آبدار شمشیر چھو کر کہا، اب ہم آپ کو ماتا کہہ کر پکاریں گے۔ اس کا لہجہ مرتبے کے لحاظ سے بدل گیا، اور آپ کی عزت اپنی حقیقی ماں کی طرح کریں گے۔ آج سے آپ ہمیں اپنا لڑکا سمجھیں۔ مومن خان نے اپنی بات پر سچائی کی مہر لگانے میں دیر نہیں کی۔ بے شمار حاضرین کی نگاہوں نے ایک حیران کن واقعہ دیکھا۔ نواب مومن خان اپنے عہدے اور شان کا خیال کیے بغیر اپنی منہ بولی ماں روپا کے قدموں پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے بعد مومن خان ننگے پاؤں روپا کے گھر گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ جب تک زندہ رہا حقیقی والدہ کی طرح روپا کی عزت کرتا رہا۔ روپا نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ مومن خان دسہرے، بسنت، راکھی بندھن، ویساکھی اور دیوالی وغیرہ کے تہواروں پر اس کے گھر ہمیشہ تحفے لے جاتا اور اس کے پاؤں چھوتا۔ نواب مومن خان بخاری نسل کا سید تھا۔ اس کا مقبرہ لاہور کے بھائی دروازے کے باہر داتا کے مزار کے مغربی سمت آج بھی پرانی یادیں تازہ کر رہا ہے۔